اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرحیق المختوم ویڈیو لیکچر نمبر 6 آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے ویڈیو لیکچر نمبر 5 میں ڈسکس کیا تھا کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت کا علنی تبلیغ کا آغاز ہوا تو قریش نے ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز اپنائی، مختلف محاذ آرائیاں کی، لیکن کوئی بھی اسٹریٹجی ان کی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو بالآخر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں 25 سرداران قریش تھے اور ان کا سربراہ ابو لہب، ٹھیک، یہ سلیکٹ ہوا۔ ان کا مقصد کیا تھا اس کمیٹی کا؟ تو اس کا مقصد یہ تھا، ہدف یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کیا دیں؟ ہمیشہ اذیتیں دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ کمیٹی تشکیل پائی تھی۔ تو خلاصہ کلام کی کل ہم نے ڈیٹیلی ڈسکس کیا ہے۔ تو انہی اذیتوں اور سختیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کا پہلا قافلہ جس نے ہجرت کیا حبش کی طرف، جس کو تاریخ میں ہجرت حبشہ اولا کہا جاتا ہے یا پہلی ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے کل ڈسکس کی جس میں 12 مرد اور 4 وومنس تھی۔ حضرت عثمان کی سربراہی میں یہ حبشہ انہوں نے ہجرت کی، اور بعد میں کیا ماجرا ہو یہ ان کو ہم نے کل ڈسکس کر لیا ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے دوسری ہجرت حبشہ، اسے ہجرت حبشہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی ہجرت کے بعد ظلم کچھ اور بھی زیادہ ہوا مسلمانوں پر، اصحاب رسول پر۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ایک اور گروپ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ مردوں کی تعداد 82 یا 83 تھی، اور عورتوں کی تعداد 18 یا 19 تھی۔ تو یہ کیٹیگری مسلمانوں کی ہجرت کرتی ہیں مکہ سے حبش کی طرف، کیونکہ اسامہ نجاشی جو تھا وہ ایک رحم دل بادشاہ تھا، اور پیغمبر ختمی مرتبت کو اس شخصیت کے اوصاف پتہ تھے۔ تو پیغمبر ختمی مرتبت کی اجازت سے مسلمانوں کا دوسرا گروپ نے بھی حبش کی طرف ہی رخ کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ 82 یا 83 پلس 18 یا 19 عورتوں کی جو تعداد جب ہجرت کر کے حبشہ جاتی ہے تو ادھر قریش کو بہت اذیت ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے تو مسلمان ایک ایک کرتے ہوئے حبش جا رہے ہیں، اور وہاں پر ایزیلی اپنی لائف اسپینڈ کریں گے، بعد میں وہاں سے ایک بہت بڑا ریلا لے کر دوبارہ ادھر ہم پر حملہ بھی ہوں گے، وہاں پر اسلام تقویت پائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، مہاجرین کیا کہتے ہیں جو مہاجرین حبشہ تھے ان کے خلاف قریش نے ایک سازش کی۔ وہ سازش کیا تھی؟ انہوں نے 2 افراد، ایک کا نام ہے عمر بن عاص پلس دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ربیعہ، جی، ان دونوں کو بہت بڑے قیمتی تحائف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، حبش روانہ کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2 لوگوں کے لیے تحائف ریڈی کر کے بھیجا، ایک تو بطریقون، ٹھیک ہے، دوسرا خود نجاشی کے لیے، ٹھیک ہے۔ بطریقون نجاشی کا کیا تھا، وزیر تھا۔ تو ان دونوں کے ساتھ تحفے تحائف کے ساتھ ان کو روانہ کیا تاکہ نجاشی اور بطریقون کو یہ جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں ان کے خلاف ورگلائیں اور ان کو حبشہ سے بے دخل کر کے دوبارہ مکہ انہیں بھیج دیں۔ تو یہ دونوں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ جاتے ہیں بطریقون کے پاس، یہ تحفے تحائف پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لالچی شخصیت ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نجاشی سے بات کرتا ہوں اور مسلمانوں کو یہاں سے بدر کر دوں گا۔ کہاں سے؟ حبشہ سے۔ تو جب یہ جا کے نجاشی کو بتاتا ہے اور نجاشی پھر بلاتا ہے ان دونوں کو بھی، یہ تحفے اس کو پیش کرتے ہیں نجاشی کو۔ اس کے بعد نجاشی کیا کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی بلاتا ہے، ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں کو بھی بلاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی ترجمانی کرتے وقت پہلے تو یہ دونوں جا کے نجاشی کو کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ ناسمجھ فلان 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 یہ کر کے یہاں آپ کے ملک میں وہاں سے شورش کر کے بھاگ کے آئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو واپس وہاں پر بھیج دیں۔ یہ ان کا کیا ہے، یہ ان دونوں کے الفاظ ہیں۔ تو نجاشی کیا کرتا ہے، ان مسلمانوں کو ذرا بلائیں
تو ان مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آتے ہیں جی حضرت جعفر طیار، یا جعفر طیار کہیں یا آپ جعفر بن ابی طالب کہیں۔ کیونکہ ابو طالب کے 4 ہی بیٹے تھے، اگر یہ بھی آپ یاد رکھیں، ایک کا نام تو طالب تھا، ٹھیک ہے، ایک کا نام تھا عقیل، اور ایک کا نام تھا یہی جعفر، اور سب سے چھوٹے حضرت علی تھے، ٹھیک ہے۔ تو جعفر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نجاشی کے سامنے آتے ہیں، اور نجاشی جب پوچھتا ہے کہ یہ 2 شخصیات ہیں، یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ایسا کچھ کیا ہے، تم لوگ کون ہو، ذرا مجھے بتاؤ۔ تو حضرت جعفر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم سے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اچھا جی، ہم ایک جاہل قوم سے تعلق رکھنے والے تھے، اتنے میں خدا کی طرف سے ہمارے درمیان ایک رسول خدا نے انتخاب کیا، تو جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، جس نے ہمیں خدا پرست بنایا۔ بہرحال وہ پیغمبر ختم ہوتا ہے تو خدا کی صفات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے یہاں پر سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو نجاشی تھے حبش کا بادشاہ، کہتے کہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر نجاشی نے کیا کیا؟ نجاشی نے کہا کہ وہ جو 2 قریش کے 2 آئے تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان کو کہا کہ ان دونوں کو نکال دو میرے ملک سے، اور وہ جو تحفے یہ لے کے آئے تھے وہ بھی نجاشی نے کیا کر دیا؟ واپس کر دیا۔ خلاصہ کلام کہ یہ قریش نے جن 2 شخصیات کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے کے لیے بھیجا تھا، وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس مکہ آ گئے۔ ادھر کیونکہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن ایک ہی شخصیت کر رہے تھے، جو کہ ابو طالب، حضرت علی علیہ السلام کے والد گرامی۔ تو قریش آتے ہیں ابو طالب کے پاس اور ابو طالب کو دھمکی دیتے ہیں، اس کے سارے قریش جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر، اور ابو طالب کو کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو روکو، یا تو ہم تم دونوں میں سے ایک کا کیا کر دیں گے؟ صفایا کر دیں گے۔ تو اس بات پر، اس دھمکی پر، اس کتاب کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب تھوڑے کمزور پڑ گئے، تو آپ نے پیغمبر ختم مرتبہ کو بلا کر کہا کہ بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی ہے۔ پھر ابو طالب نے کہا کہ مجھ پر رحم کرو، خود پر بھی رحم کرو، اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالو۔ تو جب یہ بات پیغمبر ختم مرتبہ نے سنی، تو پیغمبر ختم مرتبہ نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑوں کہ یا تو اللہ اسے عذاب دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، میں نہیں چھوڑ سکتا اس راہ کو۔ تو جب آپ نے پیغمبر ختم مرتبہ نے یہ الفاظ کہے، تو اس پر پیغمبر ختم مرتبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ محمد رک جاؤ۔ جب محمد رک گئے تو فرمایا، بھتیجے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، جو کہنا ہے کہو، خدا کی قسم۔ یہاں سے اس بات پر ابو طالب نے قسم کھائی کہ میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ کہا تو پیغمبر ختم مرتبہ کو ایک اور تقویت مل گئی۔ ابو طالب آل تو پروٹیکشن ہی ابو طالب کر رہے تھے، تو جب قریش کھل کے ابو طالب کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم آپ کا ہی صفایا کر دیں گے، اس وقت بھی ڈٹ کے ابو طالب کھڑے رہیں اور پیغمبر ختم مرتبہ کو یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کے پشت پناہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دفعہ۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر قریش دوبارہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ابو طالب کو ایک آپشن دیتے ہیں۔ اس دفعہ کہتے ہیں کہ ابو طالب، اگر تمہیں محمد اتنے پسند ہیں، یعنی تم نے محمد کو اپنا بھتیجا سمجھ کے تم نے پالنا ہے، تو تم اس کو اپناؤ، ولید بن مغیرہ کا وہ اس کے بچے کو لے کے آتے ہیں، ولید بن مغیرہ کے لڑکے کو لے کے آتے ہیں جس کا نام ہے عمارہ، ٹھیک ہے۔ عمارہ یہ اس کا بیٹا تھا، اس کو لے کے آتے ہیں اور ابو طالب کو کہتے ہیں کہ تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو، محمد پہ اس کو پالو،
ٹھیک ہے، یہ آپشن دیتے ہیں. تو پیغمبر حضرت ابو طالب کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، جاؤ تم لوگوں نے جتنی مخالفت کرنی ہے کرو، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں. یعنی دوسری دھمکی کے بعد بھی ابو طالب چٹان کی طرح پیغمبر ختم مرتبت کے ساتھ کھڑے رہیں. جی اچھا، اس کے بعد اب کیا ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر پر اذیتیں بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں، قتل کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی انہوں نے تجویز کی، جس میں کچھ پوائنٹس میں یہاں بتاؤں تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن پیغمبر ختم مرتبہ خانہ کعبہ کی حتیم، ٹھیک ہے، اس میں نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط، ٹھیک ہے، یہ وہی شخصیت ہے جو آپ اجڑی پھینکا کرتے تھے، پہلے میں نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے جب آپ پیغمبر ختم مرتبہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ اپنے کپڑے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گونتتا ہے اور پیغمبر ختم مرتبت کو بہت اذیتیں دیتا ہے. لیکن اتنے میں کہا جاتا ہے کہ ابوبکر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، ابوبکر دیکھتے ہیں اور ابوبکر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھڑا دیتے ہیں اس بدبخت انسان سے. یہ ایک سازش پیغمبر ختم مرتبہ کو قتل کرنے کی. اس کے بعد ایک اور سازش قتل کرنے کی، وہ کی جو ابو جہل نے پتھر لے کر، وہ ریڈی تھا کہ پیغمبر ختم مرتبہ اگر سجدے میں جائیں تو میں محمد کا سر پھوڑ دوں. ٹھیک ہے، یہ سازش نہیں کی لیکن یہ بھی ناکام رہا. بہرحال یہ سازشیں میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تیسری سازش ہے، ابو لہب کے جو دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، جو پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا، جن کی نکاح بھی پیغمبر ختم مرتبہ کی صاحبزادیوں سے ہوا تھا. تو ابو لہب کے بیٹے، ٹھیک ہے، یہاں پر بہرحال عتیبہ ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، پیغمبر ختم مرتبہ کا کرتا پھاڑا، آپ کے چہرے پر تھوکا. تو اس کی بھی کوشش نہیں تھی کہ پیغمبر ختم مرتبہ کو قتل کر دیں، لیکن یہ مغلوب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پر کیا کرتا ہے، پیغمبر ختم مرتبہ کی قمیص پھاڑتا ہے. پیغمبر ختم مرتبہ نے اس کے لیے بد دعا کی کہ تمہارے اوپر خدا اپنے کتوں کو چھوڑ دیں. اور بعد میں اس کے ساتھ ہوتا بھی یہی ہے کہ کتے اس پہ حملہ کرتے ہیں اور کسی واقعے میں، کسی سفر میں، اور یہ وہی کتوں کے حملے کی وجہ سے ہی یہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں اس کے بعد. ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی اذیتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچائی گئی ان منافقین کے ذریعے سے. اس کے بعد اسلام کو تقویت ہوئی ایک اہم شخصیت کی وجہ سے، وہ ہیں حضرت حمزہ. حضرت حمزہ کا قبول اسلام. ٹھیک ہے، یہ واقعہ پیش آتا ہے میرے خیال میں 6 نبوی کو، ذی الحجہ 6 نبوی کو. نبوت کے 6 سال آپ کے چچا حضرت حمزہ کیا کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. اب واقعہ کیا ہے، تو ایک دن پیغمبر ختم مرتبت کوہ صفا کے نزدیک تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا. ٹھیک ہے، ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے پیغمبر ختم مرتبت سے جان بوجھ کے اس نے چھیڑ چھاڑ کی اور ایک پتھر اٹھا کے پیغمبر ختم مرتبت کے سر پر اس نے کیا کیا دے مارا، جس پر پیغمبر ختم مرتبت خون سے تر ہو گئے. تو اتنے میں کیونکہ کوہ صفا پر تھا، ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا کہ کوہ صفا پر دارالارقم جو بنایا تھا وہ کس کا گھر تھا، عبداللہ بن جدعان کا. تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر خون سے آلود ہے، تو یہ کیا کرتی ہے، وہ جا کر حضرت حمزہ کو بتاتی ہے. تو حضرت حمزہ کو جب بتایا تو حضرت حمزہ بہت غصے میں ہوتے ہیں، اور یہ جب نکلتے ہیں گھر سے تو دیکھتے ہیں کہ ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس قریشی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سیدھا جاتا ہے، حضرت حمزہ جاتے ہیں اور ان کو گلے سے پکڑتا ہے. ٹھیک ہے، گلے سے پکڑ کر کہتا ہے کہ اے زیرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو نے میرے بھتیجے کو گالی دی اور میرے بھتیجے کو خون آلود کیا ہے. تو اسی پر اپنے کمان نکالا اور زور سے اس کے سر پر مارا اور وہ جہل کو کیا کیا، زخمی کیا. تو جس پر بنو مخزوم اور بنو حضرت حمزہ کے قبیلے کے آپس میں لڑائی ہونے والی تھی. بہرحال اس لڑائی کو خود ابو جہل نے ٹال دیا. اس نے کہا کہ ہاں تم لوگ مت لڑو، میں نے گالی دی تھی، میں نے غلطی کی تھی.
ٹھیک ہے، واقعی میں نے گالی دی تھی حضرت حمزہ کے بھتیجے کو، اور حضرت حمزہ اس وقت کہتے ہیں کہ تم نے میرے بھتیجے کو گالی دی، در حال کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اسی لڑائی میں وہ حضرت حمزہ اعلان کرتے ہیں میں بھی اسی کے دین سے کیا کہتے ہیں دین پر ہوں۔ تو اسی واقعے سے حضرت حمزہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پیغمبر ختم مرتبت کا بازو اور بھی قوی ہو جاتا ہے حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت جس نے اسلام قبول کی اسی وقت سے 3 دن کے فوری بعد، وہ ہے حضرت عمر۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد، یعنی 3 دن بعد از قبول اسلام حضرت حمزہ کے 3 دن بعد حضرت عمر نے کیا کیا، اسلام قبول کیا، اور یہ بھی کیا ہے 6 ہجری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن حضرت عمر تلوار لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے قصد سے نکلتے ہیں، لیکن راستے میں کہا جاتا ہے کہ بنو زہرہ یا بنو مخزوم، ٹھیک ہے، بنو زہرہ یا بنو مخزوم کی کسی آدمی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عمر کی۔ تو جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوی، ٹھیک ہے، بہن اور بہنوی جو دونوں ہیں، یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے اور تم نکلے ہو محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ جب یہ سنا عمر نے تو عمر پھر آگے نہیں بڑھتے، وہ واپس آتے ہیں گھر۔ جب گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیغمبر ختم مرتبہ کا ایک صحابی جس کا نام ہے خباب بن ارس، ٹھیک ہے، یہ نام آپ کو یاد رہیں، خباب بن ارس، یہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ طٰہٰ، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو عمر آ کر اپنی بہن کو آتے ہی وہ بہن کو مارتا ہے، اور بہن کو بھی یہاں تک کہ خون آلود کر دیتا ہے۔ بالآخر بہرحال عمر پشیمان ہو جاتا ہے، یہ میں نے کیا کیا، پھر اپنی بہن سے بھی اس سورہ کو سنتا ہے۔ جب سورہ طٰہٰ کو سنا تو کہا جاتا ہے کہ عمر کا دل پگھل گیا، تو عمر نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر نے تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت سن کر پھر حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 شخصیات حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد اب تقریباً جو بنو ہاشم اور بنو مطلب تھے وہ تقریباً یکجا ہو گئے۔ تو یہاں پر کیا کیا حضرت ابو طالب نے ان 2 قبیلوں کو، بنی ہاشم، ٹھیک ہے، اور بنی مطلب، کیونکہ یہ دونوں عبد مناف کے بیٹے تھے نا، ان عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ہاشم ایک مطلب، تو یہ 2 قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ بنی مطلب اور کیا کہتے ہیں بنو ہاشم دونوں کو جمع کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بہرحال سب چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کیونکہ اس پیغمبر کا کیا کہتے ہیں پیغمبر اسی خاندان سے ہے، تو بہرحال جو مشرک تھے اور جو مسلمان ہو گئے تھے سب نے اتفاق کیا، ٹھیک ہے، ہم سب مل کر کیا کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے۔ سب نے اتفاق کیا سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب اسی وقت ہی جا کر مشرکین سے ملا اور صرف اسی نے مخالفت کی، باقی سب نے اتفاق کیا کہ ہم سب مل کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں گے، ہم پروٹیکشن کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ٹاپک یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد جو اہم ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے ظلم و ستم کا پیمانہ 3 سال شعب ابی طالب، جی۔ اس کے بعد کیا ہوا جی، جب قریش تو اب تو بے بس ہو گئے، اب بڑی بڑی شخصیات بھی اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جب قریش کو 4 ہفتے میں، دیکھیں 4 ہفتے میں مشرکین کو 4 بڑے دھچکے لگے، ٹھیک، 4 بڑے دھچکے لگے، تو انہوں نے کیا کیا بھائی، سب نے مل کر ایک صحیفہ لکھا، بھائی ہم اب ابو طالب سے، یعنی کوئی بھی خاندان ابو طالب سے، اس قبیلے سے کوئی بھی ہم کیا کریں گے، کوئی بھی تعلق نہیں رکھیں گے، تعلقات توڑ دیں گے، نہ کوئی شادی بیاہ ہوگی، نہ ان سے کوئی لین دین ہوگی، کٹ اپ بالکل۔ وہ 4 دھچکے کیا تھے، نمبر 1 تو حضرت حمزہ کا قبول اسلام، نمبر 2 دوسرا جو بڑا دھچکا ان کو لگا وہ
حضرت عمر کا قبول اسلام۔ نمبر 3 جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جتنی بھی پیشکش انہوں نے کی یا سودے بازی کی سب کو کیا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی پیشکش کا کیا ہے، ٹھکرانا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا بڑا دھچکا کیا تھا، چوتھا بڑا دھچکا جو حضرت ابو طالب نے کیا تھا وہ یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب، بنی مطلب کا ایک ہونا، ٹھیک ہے، کس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ جب یہ 4 دھچکے مشرکین کو لگے تو جس پر مشرکین نے کیا کیا، کہا جاتا ہے کہ وادی محصب، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ جمع ہوتا ہے، سارے جو مشرکین ہیں سارے یہاں جمع ہوتے ہیں، یہ وادی کا نام یاد رکھیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ وادی محصب میں یہ سب جمع ہوتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ساتھ کوئی نہ کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت، نہ ہی کوئی میل جول، بھئی آج کے بعد ان کے ساتھ ٹوٹلی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو سب نے کیا کیا، بائیکاٹ کیا، اور شرط یہ رکھی کہ جب تک بنی ہاشم اور بنی مطلب محمد کو ہمارے حوالے نہ کریں قتل کرنے کے لیے تب تک ان سے بائیکاٹ ہی رہے گا۔ اور انہی پوائنٹس کو انہوں نے لکھ کر ایک صحیفہ ایک صحیفے پہ انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، لکھ کر سب نے دستخط کیے، کرنے کے بعد خانہ کعبہ پر انہوں نے کیا کیا، لٹکایا اس صحیفے کو کہ بھئی یہ کوئی بھی نہیں توڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک کوشچن اور پوچھا جاتا ہے، بھئی یہ صحیفہ کس نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، اس شخصیت کا نام بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ جس نے یہ صحیفہ لکھا تھا اس کا نام ہے بغیض بن عامر بن ہاشم، ٹھیک ہے، اس نے یہ صحیفہ لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر خاتم مرتبت نے اس کے لیے، اس شخصیت کے لیے بد دعا کی تھی کہ پروردگار اس کے ہاتھ شل ہو جائیں، اور بعد میں اس کے ہاتھ بھی شل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کب، شیخ ابو طالب کا زمانہ کب شروع ہوتا ہے، تو یہ 7 یعنی 7ویں نبوی کو، ٹھیک ہے، 7 نبوی کو کس مہینے میں، ماہ محرم میں، ٹھیک ہے، محرم کی چاند رات پہ ہی یہ بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بائیکاٹ کا جو سلسلہ رہا وہ 3 سال تک، کہا جاتا ہے کہ مسلمان اتنی سختیوں میں رہیں کیونکہ ٹوٹلی ہر چیز سے بائیکاٹ تھا، کہتے ہیں کہ مسلمان یہاں پر پتے کھانے پر بھی کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے، اس طرح کی غذائیں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ تو بہرحال بالآخر 3 سال جو شیخ ابو طالب میں رہیں، یہ مشکلات کے بعد وہ جو صحیفہ لکھ کے جنہوں نے خانقاہ پر لٹکایا تھا وہ صحیفہ کیا ہوا، چاک کیا جاتا ہے۔ بھئی کیوں چاک کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کیونکہ اس عہد و پیمان سے قریش کے کچھ لوگ راضی نہیں تھے، یعنی سب کی رضایت شامل نہیں تھی اس صحیفے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپس میں رشتہ داریاں بہت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے اس صحیفے کو چاک کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس چاک کرنے کے لیے سب سے جو اہم محرک شخصیت جو ہیں وہ ہیں قبیلہ بنو عامر بن لوئی کی ایک شخصیت، اس قبیلے کا ایک شخص ہے، وہ محرک ہے جس کا نام ہے حشام بن عمر، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو رات کی تاریکی میں چپکے شیخ ابو طالب میں مسلمانوں کو گندم پہنچاتا رہا، غلہ پہنچاتا رہا، مسلمانوں کی مدد کرتا رہا، ٹھیک ہے، اور یہ راضی نہیں تھا اس صحیفے سے، تو سب سے پہلا محرک یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ لوگ جڑتے جاتے ہیں، کل جو تاریخی کتابوں میں آیا ہے صحیفہ چاک کرنے والا جو گروہ تھا، اس گروہ میں 6 بندے تھے، ایک کا نام ہے دمعہ بن اسود، ٹھیک ہے، دوسرے کا نام ہے ابو البختری، تیسرے کا نام ہے حشام بن عمر، ٹھیک ہے، جو اصل محرک تو یہی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے زہیر بن ابی امیہ، ٹھیک ہے، اور جو لاسٹ شخصیت ہیں وہ ہے مؤتم بن عدی، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر خاتم مرتبہ نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ تم لوگ جا کے دیکھو کہ صحیفہ
چاک ہو گیا ہے اور صحیفے پر کچھ باقی بھی نہیں ہے۔ اور ابو طالب بعد میں پیغمبر خاتم مرتبت نے ان کو مسجد بھیجا تو ابو طالب نے آ کے بتایا کہ صحیفے پر صرف خدا کا نام ہے، باقی سب ٹوٹلی کیا ہوا، کیڑوں نے کھا کر اس صحیفے کو ختم کر دیا۔ بالآخر خلاصہ کلام یہ کہ 3 سال کی سختیوں کے بعد مسلمان شب ابو طالب سے آزاد ہوتے ہیں، پھر باہر آ کے معاشرے میں گل ملتے ہیں۔ کس طرح کب، یعنی کہ جو 7ویں نبوی کو شب ابو طالب میں محصور ہوئے اور 10 نبوی کو وہاں سے کیا ہوئے، ریلیز ہوئے، یعنی وہاں سے آزاد ہوئے۔ 3 سال، 7 سے 10 تک، جوں ہی وہاں سے ریلیز ہوئے مسلمان، تو پھر پیغمبر ختم مرتبت کو بہت بڑے 2 دھچکے لگے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی اس 10 نبوی کو پیغمبر ختم مرتبت نے عام الحزن سے تشبیہ دیا۔ حزن کہتے ہیں غم کو۔ کیوں غم کا سال قرار دیا؟ تو کیونکہ جو ہی شب ابو طالب کے خاتمے کے 6 ماہ بعد آپ کے جو سب سے بڑے پروٹیکٹر، محافظ تھے، جنہوں نے آپ کو آپ کے دادا اور والدہ گرامی کی وفات کے بعد سے آپ کو باپ کی طرح پالا، اس عظیم شخصیت کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، جی، ابو طالب کا، ٹھیک ہے۔ شب ابو طالب کے 6 ماہ فوری بعد، یعنی 10 نبوی میں، اسی کے فوری بتایا جاتا ہے کہ 2 ماہ، یعنی حضرت ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ، یا بعض نے کہا کہ صرف 3 دن بعد ماہ رمضان میں، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ جو آپ کی شفیق وائف تھی، ان کا بھی کیا ہوا، انتقال ہوا، ٹھیک ہے، جس نے کتنی وفاداری کے ساتھ پیغمبر ختم مرتبت کے ساتھ دیا اور اپنا مال اسلام پر لوٹایا، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی پیغمبر ختم مرتبت نے دوسری شادی تک بھی نہیں کی۔ تو ایک ہی سال میں، ایک تو اتنے بڑے شاہ ابو طالب کے اتنے بڑے غم سے پیغمبر ختم مرتبت باہر آئے ہیں، آتے ہی اتنے بڑے 2 مصیبتیں پیغمبر ختم، ایک تو والد کی جگہ پہ تھے، اور دوسرا حضرت خدیجہ تو آپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اتنا خیال رکھتی تھی کہ اس محبت سے بھی پیغمبر ختم مرتبت محروم ہو گئے۔ تو بہرحال اس سال کو ہی، یعنی 10 نبوی کو ہی عام الحزن کا سال پیغمبر ختم مرتبت نے قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد بس یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ تو حضرت خدیجہ کی اس وقت عمر، یعنی وفات کو 65 سال عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی کی ہے، تو حضرت خدیجہ کے وفات کے 13 سال بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب بات کرتے ہیں اسی 10 نبوی کو، 10 نبوی شوال کو، ٹھیک ہے۔ شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے حضرت سودا، کس سے جی؟ حضرت سودا، ٹھیک ہے۔ حضرت سودا جن کے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام تھا سکران، ٹھیک ہے، ان کا نام سکران تھا۔ تو یہ دوسری ہجرت حبشہ کے وقت یہ حبش گئے، اس کے بعد مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد یہ فوت ہوئے، تو یہ بیوہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ ختم مرتبت نے حضرت خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلی شادی کی ہے وہ حضرت سودا سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شادی ہوتی ہے 10 نبوی شوال کو، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہیں۔ اور یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد پہلی شادی کس کیا کہتے ہیں لیڈی سے ہوا؟ تو وہ حضرت سودا ہے، ٹھیک ہے، ام المؤمنین۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اتنی سختیاں، چاہے وہ طالب کا زمانہ دیکھیں، اس سے پہلے اصحاب پر کتنی طرح کی مصیبتیں ڈالی گئی، تو بھئی ایسا کیا تھا؟ یہ جو ابتدائی جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ان کے صبر و ثبات کے اسباب کیا تھے؟ صبر کے اسباب کیا تھے؟ تو ان کے صبر کے 5 اسباب تھے۔ نمبر 1 تو یہ تھا کہ ان کو رسول نے اللہ ایسا سمجھایا تھا کہ حقیقی معبود کو انہوں نے پا لیا تھا۔ تو پہلا سبب جس کی وجہ سے اتنی سختیاں ڈالنے کے بعد بھی یہ مسلمان ڈٹے رہیں، وہ تھا ایمان باللہ، بھئی اللہ پر اتنا ان کو ایمان تھا۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت بلال جیسوں کو ریت پر لٹا کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا گرم گرم، پھر بھی آہت آہت کہتے رہیں، کیونکہ ایمان نے ان کے دل میں ایمان باللہ رچ بس گیا تھا۔
دوسرا سبب کیا تھا بھائی اتنی انہوں نے استقامت و صبر دکھایا؟ وہ تھی پرکشش قیادت. بھائی آگے جو لیڈ کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ہے جس کی وجہ سے مسلمان ڈٹے رہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا سبب کیا ہے؟ تو وہ آخرت پر ایمان. بھئی تم دنیا میں تم طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہو، لیکن آخرت تو یہ تو ایک معمولی سی زندگی ہے، فانی ہونے والی زندگی ہے، 70 سال 80 سال 100 سال. اصل ابدی زندگی تو بعد میں آنے والی ہے. تو ان مسلمانوں نے حقیقی زندگی کو سمجھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس جو ظاہری زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، اپنی آخری اخروی زندگی کو نہیں بیچ دیتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چوتھا سبب ہے وہ ہے نزول قرآن. ٹھیک ہے. ان مسلمانوں کے قلوب کی تقویت کے لیے ہر وقت قرآن کی آیات نازل ہوتی رہیں، اور ظاہری بات ہے قرآن کا کلام ایسا کلام ہے کہ جو عام انسان کا کلام نہیں تھا. ٹھیک ہے. خدا کا کلام. تو جب قرآن کی آیاتیں سنتے تھے تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا تھا. اور جو پانچواں جو سبب تھا جس کی وجہ سے مسلمان ڈٹے رہیں اتنی سختیوں کے بعد، وہ ہے کامیابی کی بشارتیں. بھئی ہر موڑ پہ کامیابی کی بشارتیں ملتی تھی. پیغمبر ختم مرتبہ ان کو بشارتیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اور مسلمان دیکھتے تھے، جو پہلے 1 تھے 2 ہو گئے، 10 ہو گئے، 12 ہو گئے، پھر جاتے جاتے 100 ہو گئے. پھر آپ دیکھتے فتح مکہ کے وقت دیکھیں پورے کے پورا مکہ کے وقت مسلمان ہو جاتا ہے. ہر جگہ پہ فتح اور کامیابی نصیب ملتی ہے. تو یہ کامیابی کی بشارتیں آلریڈی پیغمبر ختم مرتبہ کی زبان سے سنتے تھے، تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا تھا. تو یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے ابتدائے اسلام میں جو مسلمان تھے اتنی مصیبتوں کے بعد، اذیتوں کے بعد بھی ڈٹے رہیں. تو یہ وجوہات یہ تھی. اچھا جی، ہم نے کل ہم نے جو لیکچر نمبر 5 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بھئی پیغمبر ختم مرتبہ کی جو تبلیغی زندگی ہے اس کو ہم نے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے، مکی اور مدنی میں. ٹھیک ہے. پھر مکی کو ہم نے 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. مخفیانہ تبلیغ، پھر علنی تبلیغ اور بیرون مکہ تبلیغ. تو جو مخفیانہ تبلیغ ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس کے بعد علنی تبلیغ اور جو طرح طرح کی اذیتیں ابھی ریسنٹلی اب تک ہم یہی پڑھ رہے تھے. آج ہم نے تیسرا پڑھنا ہے. تیسرا کیا تھا؟ بیرون مکہ دعوت اسلام. ٹھیک ہے. یہ مکی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے. سب سے پہلے اوٹ آف مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دینے گئے، وہ ہے جی طائف. ٹھیک ہے. کب جاتے ہیں؟ 1 شوال 10 نبوی کو. 1 شوال 10 نبوی کو آپ ختم مرتبہ طائف چلے جاتے ہیں. اور طائف نزدیک نہیں ہے ہاں مکے سے، کافی دور ہیں، تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ہیں مکہ سے. کہاں سے؟ مکہ سے. دور ہے طائف. ٹھیک ہے. تو یہ جو 60 میل کا جو سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل یہ مسافت طے کی، اور آپ کے ساتھ آپ کا آزاد کردہ غلام زید بن حارث بھی ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اس سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف کا جو سٹے تھا وہ 10 دن آپ نے طائف میں کیا کیا؟ قیام کیا. اور ان 10 دنوں میں مختلف قبائل کے پاس گئے، مختلف سرداروں کے پاس گئے ہیں اور دعوت اسلام دی ہے. اب ہم کچھ کے نام یہاں پر مینشن کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے نبی طائف میں کہاں گئے. اچھا جی، یہ نہیں کہ کسی ایک کیٹیگری کے پاس جا کے پیغمبر واپس آئے، ایک سردار کے پاس گئے، لیکن ہر ایک کا جواب یہی تھا کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں. یہی نہیں بلکہ آپ ختم مرتبہ پر انہوں نے اپنے اوباش لڑکوں کو پیچھے چھوڑا اور اذیتیں دی. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں؟ قبیلہ ثقیف کے پاس جاتے ہیں. قبیلہ ثقیف. اوکے جی. قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس جاتے ہیں، جن کے نام بھی میں لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہیں. عبدیالیل، ایک کا نام ہے مسعود، ایک کا نام ہے حبیب. ٹھیک ہے. یہ تینوں کیا ہے؟ یہ تینوں بھائی ہیں. کس کے بیٹے ہیں یہ تینوں؟ عمر بن عمیر ثقفی، اس کے کیا ہے؟ یہ بیٹے ہیں. تو سب سے پہلے یہ پیغمبر جاتے ہیں عبدیالیل کے پاس. تو یہ کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ کو خدا نے رسول بنایا ہے، مجھے اگر میرے بس کی بات ہو تو میں جا کے خانہ کعبہ کا پردہ ہی پھاڑ کے پھینک دوں. یہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے.
اس کے بعد پیغمبر ختم مرتبہ اس کے پاس جاتے ہیں، مسعود کے پاس. یہ اور بھی پیغمبر ختم مرتبہ کا مذاق اڑاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ خدا کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، بس تمہیں ہی نبی بنانا تھا. یہ مذاق اڑاتا ہے. اس کے بعد تیسرے کے پاس جاتا ہے. یہ تو اتنا پررو تھا اور مغرور انسان تھا، اس نے کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا. اس نے پیغمبر سے بات تک بھی نہیں کی. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان میں سے کسی نے بھی اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا. تو پیغمبر ختم مرتبت نے واپسی کا ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے. جب آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے آپ کو واپس بھی تمیز سے جانا نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے اوباش لڑکوں کو چھوڑا. وہ آپ کے پیچھے کبھی کوئی گالیاں دیتے تھے. ٹھیک ہے. تالیاں بجانا، پیچھے سے پتھر مارنا، اور یہاں تک کہ اتنے پتھر مارے گئے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جوتے خون سے تر ہو گئے، خون آلود ہو گئے. ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کہا جاتا ہے کہ آبنائے ربیعہ کے باغ میں آپ پہنچے. یہاں پر آپ نے پناہ لی. تو یہ اوباش لڑکے پھر وہاں سے چلے گئے، اور اس جگہ سے کیا کہتے ہیں طائف تقریباً تین میل فاصلے پر ہے. تو یہاں پہنچے پیغمبر ختم مرتبت کسی دیوار سے ٹیک لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو دعائے مستضعفین ہے پیغمبر کی، وہ یہاں بیٹھ کے پڑھی اس دیوار سے ٹیک لگا کر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ آبنائے ربیعہ کا ایک عیسائی غلام ہے جس کا نام ہے اداس. ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور لے کے آتا ہے. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے. ٹھیک ہے. میں یہ پورا بیان نہیں کرتا، کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب پیغمبر ختم مرتبہ وہاں سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. آبنائے ربیعہ کے باغ سے وہاں سے نکلتے ہیں. تو راستے میں جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں، اور آپ ختم مرتبہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس اہل مکہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. لیکن ہمارے نبی کتنے شفقت اور شفیع انسان تھے کہ آپ نے اس دعا کو، یعنی جبرائیل سے کہا کہ یہ ان کے پشتوں میں سے ایک ایسی نسل آئے گی جو خدا پرست ہوگی. آلدو یہ مشرک ہے، لیکن ان کے پشتوں سے بھی کم از کم کوئی نہ کوئی خدا پرست آئے گا. پیغمبر ختم مرتبت نے جبریل کی اس مدد کو ٹھکرا دی. نہیں تو پیغمبر کے لیے کیا جاتا؟ اگر پیغمبر ختم مرتبت رحمت اللہ عالمین نہیں ہوتے تو کیا تھی، کہہ دیتے کہ جبریل کو حکم دیتے. تو جبرائیل اسی وقت ان مشرکین کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر ان کا آٹا بنا دیتے. لیکن آپ تو رحمت اللہ عالمین تھے، رحمت بن کے آئے تھے، تو لہٰذا آپ نے یہ بد دعا نہیں کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ وادی نخلہ، ٹھیک ہے، وادی نخلہ یہاں پہنچتے ہیں. یہاں پر آپ چند دن قیام کرتے ہیں، اور اسی دوران آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ذکر اگر آپ سورہ احقاف دیکھیں تو آپ کو سورہ احقاف میں ملے گا یہ جو وادی نخلہ کا جو واقعہ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سورہ احقاف کے علاوہ سورہ جن میں بھی، ٹھیک ہے، سورہ جن میں بھی اس کا واقعہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ جنوں کا ایک جماعت آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہیں. اور یہ تمام جنوں کا جو گروپ آیا تھا، یہ ان سب نے بھی یہاں پر کیا کیا، اسلام قبول کیا. یہ سب جن بھی کیا ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد وادی نخلہ کے بعد پیغمبر ختم مرتبت آتے ہیں، اور مکہ کے قریب کہا جاتا ہے کہ معتم بن عدی، ٹھیک ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور مکہ میں داخل کرایا، اور گھر تک محافظت کے ساتھ اسی نے پہنچائی. چلے جی. یہاں تک یہ ہو گیا طائف کا سفر. اور طائف میں پیغمبر ختم مرتبت نے جن قبائل کو دعوت دی ہے، ان قبائل میں تقریباً یہاں پر 9-10 قبائل کا ذکر کیا ہے. کچھ کا میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ جن قبائل کو آپ نے دعوت دی ہے ان میں بنو کلاب ہیں. اچھا جی. بنو حنیفہ ہے. اس کے بعد ہے جی غرارہ ہے، غسان ہے. اس کے بعد ہے سلیم ہے. اس کے بعد ہے ابس ہے. بنو ناظر ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہے مرہ ہے، حضارمہ ہے. بہرحال یہ کچھ قبیلے ہیں. ان کے پاس پیغمبر ختم مرتبت گئے اور ان سب کو دعوت دی. بہرحال طائف سے تو کسی نے بھی اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ تو تھی کہ آؤٹ آف مکہ آپ نے دعوت دی، لیکن آؤٹ آف مکہ مکہ کے باہر سے کچھ اشخاص آئے اور انہوں نے قبول اسلام کیا.
ان میں کچھ شخصیات ہیں، ان کا نام میں لکھوں، یعنی مکہ سے باہر کے اشخاص جنہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہیں، یہ یاد رکھیں، سوید بن صامت۔ یہ کون تھے جی؟ یہ ایک شاعر تھے، اور یہ صرف سے ایسی پوری سٹوری ہے کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ پورا میں بیان نہیں کروں گا، ٹائم کافی ضائع ہو جائے گا، آپ لوگ خود ریفر کر سکتے ہیں۔ میں ایسا شارٹ ان کے نام آپ لوگوں کو یہاں پر مینشن کرتا ہوں۔ دوسرا ہے ایاس بن معاص، یہ ایک جوان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی یثرب سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یثرب مطلب وہی مدینہ، ٹھیک ہے، وہ پرانا نام بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اس وقت مدینہ تو ہجرت کے بعد مدینہ ہوا، اس سے پہلے تو وہیں یثرب کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے جی ابو ذر غفاری، یہ مسلمان تھے، یہ بھی یثرب سے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہیں طفیل بن عمر دوسی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ بھی شاعر تھے، اور ان کا تعلق یمن سے تھا، ٹھیک ہے، اور قبیلہ دوست سے ان کا تعلق تھا۔ اور لاسٹ میں یمن کی ایک اور شخصیت ہے، یہ بھی یمن کے ہی ہے، وہ ہیں ضماد ارضی۔ تو یہ تقریباً 6 شخصیات ہیں، انہوں نے آ کر پیغمبر ختمی مرتبہ کے پاس آ کر انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا۔ یہ جو شخصیات آئی ہیں، یہ 10 نبوی نہیں ہے بلکہ 11 نبوی کے واقعات ہیں، یعنی 11 نبوی میں ان سب نے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے۔ اچھا جی، میں اس کو مٹاتا ہوں، اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ہیں جی یثرب کے 6 سعادت مند روحیں۔ بھائی وہ 6 سعادت مند روحیں کون تھی؟ کہا جاتا ہے کہ 11 نبوی موسم حج میں یثرب یہیں مدینے کے 6 جوان، ٹھیک ہے، جن کا تعلق کس سے تھا؟ قبیلہ خزرج سے تھا، ٹھیک ہے، قبیلہ خزرج سے تھا۔ ان کا نام بھی یہاں پر مینشن ہے، ان کا نام میں لکھتا ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں۔ نمبر 1 ہے اسعد بن زرارہ، یہ بڑی شخصیت ہے، بعد میں ان کا آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیللی انشاءاللہ آگے بھی کام آئے گا، یاد رکھیں۔ اچھا، اوف بن حارث۔ اچھا جی، نمبر 3 ہے رافع بن مالک۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قطبہ بن عامر، 4 ہو گئی، اور 5ویں شخصیت تھی عقبہ بن عامر، میں لکھ لیا، ہاں یہ 2 ہے، عقبہ بن عامر، بلکہ 4 5 میں عقبہ بن ایک عامر ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے عقبہ بن عامر بن، یہ عقبہ بن عامر بن حدیدہ ہے، دوسرے کا نام ہے عقبہ بن عامر بن نائی، ٹھیک ہے، بلکہ نائی نہیں بلکہ نابی لکھا ہوا میرے خیال میں، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو نابی ہے جی، نابی ہی ہے۔ اچھا جی، یہ کتنے ہو گئے؟ 4 5 ہو گئی، اور 6ٹھی شخص جو آئی تھی یثرب سے، وہ ہے حارث بن عبداللہ۔ تو یہ 11 نبوی کو یہ 6 جوان موسم حج میں مکہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے ٹاپک یہاں پر دیا ہے، یثرب کی 6 سعادت مند روحیں۔ تو وہ 6 سعادت مند روحیں یہی تھی، یہ آتے ہیں، وہ پیغمبر ختمی مرتبہ کے پاس کچھ دیر زان و ادب کے طے کرتے ہیں، اور یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسی 11 نبوی کو، 11 نبوی میں کا ایک اور واقعہ، وہ ہیں حضرت عائشہ سے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے حضرت عائشہ سے، ٹھیک ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بتائی جاتی ہے 6 ایئرس، ٹھیک ہے، 6 سال کی تھی۔ پھر جب ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے، بلکہ ہجرت نہیں بلکہ ہجرت سے پہلے، یعنی ہجرت سے پہلے ہی حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے شوال میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، اس وقت بتایا جاتا ہے آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ تو 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، اور 9 سال کی عمر میں آپ سے شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اسی 11 نبوی کی ایک اور
تاریخی واقعے کو دیکھیں تو وہ ہے اسرار و معارج. اسرار و معارج. اسرار و معارج کیا ہے بھائی؟ اس کے بارے میں کچھ قول ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ قول سارے میں بلکہ میں لکھوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں. فرسٹ یہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ معراج پہ کب گئے. ٹھیک ہے، اسرا بے ابتے ہی جیسے کہ قرآن کی آیت ہے. تو تاریخ تبری آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے، اکثر نے پڑھا بھی ہوگا. تو تاریخ تبری کا کہنا ہے کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ معراج پہ گئے. ٹھیک ہے، یہ تبری کا قول ہے. دوسرا قول کس کا ہے؟ قرطبی کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ امام نووی کا بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کا قول کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کے پانچویں سال آپ کہاں گئے؟ معراج پہ گئے ہیں. یہ دوسرا قول ہے. اور تیسرا قول ہے علامہ منصور پوری کا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال آپ معراج پہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور چوتھا قول کیا ہے؟ چوتھا قول ہے کہ بھائی ہجرت سے 2 ماہ پہلے، یعنی 13ویں سال. ایک اور قول ہے پانچواں، وہ ہے ہجرت سے 16 ماہ پہلے، یعنی 12ویں سال. ٹھیک ہے، اور ایک اور قول ہے چھٹا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آتا ہے، ہاں جی ادھر مینشن کرتا ہوں میں. چھٹا یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی 13ویں سال ربیع الاول کو. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ جو پہلے کے جو 3 قول ہیں، یہ 3 قول تو ٹوٹلی غلط ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ پہلے کے 3 قول صحیح نہیں ہیں کیونکہ اس وقت نبوت کے پہلے سال بھی حضرت خدیجہ زندہ ہیں، نبوت کے 5ویں سال بھی حضرت خدیجہ زندہ ہیں، 10ویں سال بھی حضرت خدیجہ زندہ ہیں. جبکہ جو نماز فرض ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد ہوئی ہے. تو اٹ مینس یہ تینوں قول صحیح نہیں. اب انہی میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا 13ویں سال، یا 12ویں سال، یا پھر 13ویں سال. تو میرے خیال میں 13ویں سال آئی تھنک یہ صحیح ہے تاریخی اعتبار سے. اب واقعہ کیا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ براق پر سوار ہوتے ہیں جبریل کے ہمراہ. ٹھیک ہے، وہاں سے پھر مسجد حرام سے سوار ہوتے ہیں، پھر وہاں سے بیت المقدس تک کی سیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انبیاء کی امامت میں بیت المقدس پر آپ نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے، وہاں سے بیت المقدس سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر گئے. اور یہ کوشچن اہم ہے کہ آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی. تو آپ کی ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے. تو پہلی آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی. دوسرے آسمان پر آپ کی جو ملاقات ہے وہ حضرت یحییٰ پلس حضرت عیسیٰ سے ہوئی. اچھا جی، اچھا تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی. چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی. 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے. چھٹے پر حضرت موسیٰ سے. اور 7ویں پر حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے، پھر وہاں سے کیا ہے جی؟ سدرۃ المنتہا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ بیت معمور. ٹھیک ہے، بیت معمور کیا ہے؟ تو خدا کا گھر ہے. ٹھیک ہے، جہاں فرشتے حج کرتے ہیں. زمین پر ہمارے لیے حج کے لیے خانہ کعبہ ہے، فرشتوں کی حج گاہ عبادت گاہ وہ کیا ہے؟ بیت معمور ہے. ٹھیک ہے، پھر جب بیت معمور پر پہنچے تو یہ تو میرے خیال میں قرآن کی آیت ہے، ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی. پھر اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ کہا جاتا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا خدا اور پیغمبر ختمی مرتبہ کا. ٹھیک ہے، پھر خدا نے آپ پر وحی نازل کی اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں کیا کی؟ فرض کی. ٹھیک ہے، معراج پر 50 نمازیں آپ پر فرض کی. پھر جب پیغمبر ختمی مرتبہ واپس آ رہے تھے تو 7ویں آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ جا کر دوبارہ خدا سے تخفیف طلب کریں، آپ کی امت پر یہ سنگین ہے 50 نمازیں. پھر آپ دوبارہ گئے اور خدا سے کلام کیا. پھر یہ 5 نمازیں جو یومیہ پنجگانہ نمازیں ہم پڑھتے
کرتے ہیں، پھر یہ نمازیں کیا ہوئی؟ واجب ہوئی۔ اور اسی دوران کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ پھر شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک تو بی بی حلیمہ کے پاس تھے اس وقت، ایک معراج کے وقت بھی کہا جاتا ہے کہ شق صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ شق صدر کا واقعہ بہرحال یہ پورا ڈیٹیل ہے، میں پورا بیان نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ پیغمبر خاتم مرتبہ نے کن کن چیزوں کو وہاں پر دیکھی، تو کہا جاتا ہے کہ 4 نہریں آپ نے وہاں پہ دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ جو ظاہری 2 تھی وہ نیل اور فرات تھی، باقی 2 باطنی تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر آپ کو دودھ اور شراب پیش کیا گیا، تو آپ نے دودھ کو ایکسیپٹ کیا، اور آپ کو پورا جنت و جہنم کا پورا دورہ کروایا گیا، کیا کہتے ہیں، پورا دورہ کروایا گیا وہاں پر۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر ختمی مرتبت واپس معراج سے واپس پہنچے، تو پھر لوگوں نے جب پیغمبر نے بتایا کہ نماز فرض ہوئی ہے، وضو کا طریقہ وغیرہ جو پورا معراج کا واقعہ بتایا، تو لوگوں نے دلیل طلب کی، ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اتنی کم مدت میں پورے جنت جہنم اور پورے 7 آسمانوں کی سیر کر کے خدا سے بات کر کے آپ آئے ہیں؟ تو سب نے آپ کو جھٹلایا۔ پیغمبر نے حالانکہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے فلان قافلے کو دیکھا، تو آپ نے اس قافلے کو بتایا، میں فلان قافلے سے جو مکہ سے اس دن یہاں سے ملا تھا وہ وہاں پہنچا ہے، ان سے ملا، ادھر بیت المقدس کے سارے حال احوال پورے بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ظاہری بات ہے لوگوں نے تو یقین نہیں کرنا تھا، کسی نے بھی یقین نہیں کیا، کسی نے بھی تصدیق نہیں کی، صرف ایک شخصیت نے تصدیق کی اس کتاب کے نزدیک، وہ ہے ابو بکر۔ ابو بکر نے تصدیق کی آپ کے معراج کے پورے واقعے کی، اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی، اسی وجہ سے ان کو لقب ملا صدیق کا، ٹھیک ہے۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا ہے وہ اسی لیے کیونکہ آپ نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی، پیغمبر ختم مرتبہ کی۔ اور یہ معراج کا جو پورا واقعہ ڈیٹیل آپ کو ملے گا سورہ اسراء، یہ آپ پڑھیں گے تو اس میں پورا ڈیٹیل ہے۔ سورہ اسراء کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے سورہ بنی اسرائیل، یہ بھی آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، چلے کام میں آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی سٹاپ کرتے ہیں، میرے خیال میں ویڈیو لانگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہاں سے نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہم ویڈیو لیکچر نمبر 7 میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے پہلی بیعت عقبہ۔ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ کہ خدا آپ لوگوں کو کامیاب کریں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔